یہ ملفوظات اعلی حضرت، یہ دیکھیں 108 نمبر کے صفحہ کے اندر، یہ دیکھیں حضرت کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اسی یا جنید کے بعد ہی یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ دو صاحب اولیاء کرام، یہ بھی اولیاء کرام کی فہرست میں ہے، دیکھیں ان کی بھی گپ بازی اور جھوٹ دیکھیں. یہ بریلویوں کے مولوی ہیں، حنفیوں کے یہ مولوی ہیں، یہ اولیاء کرام ہے. سنو، کہتے ہیں ایک دریا کے اس کنارے اور دوسرے دریا کے اس پار رہتے تھے. ایک اس پار رہتا تھا، ایک اس پار رہتا تھا، ہے نا. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے یہاں کھیر پکوائی، پیر صاحب کے یہاں کھیر پکی اور خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ. خادم نے عرض کیا کہ حضور راستے میں تو دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا؟ کشتی وغیرہ کا کوئی سامان نہیں ہے، میں کیسے ان بزرگ کے پاس جاؤں گا؟ فرمایا دریا کے کنارے جاؤ اور کہو کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. سنو، دریا سے جا کے کہو میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا. خادم حیران ہو گیا کہ حضرت یہ کیا معمہ ہے اس واسطے کی یہ 2 4 5 بچے ہے نا، یہ اولاد جو ان کی پھر رہی تھی. ابے ڈرا، وہ بھی ڈرا ہوگا کہیں یہ الزام میرے سر تو آنے والا نہیں ہے، ابے یہ تو اپنی بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں. پھنس گیا خادم. اب یہ بیچارہ، لیکن کہتا ہے بہرحال تعمیل حکم ضروری تھا. یہی واقعہ سیم یہی واقعہ تبلیغی نصاب کے اندر زکریا صاحب نے لکھا ہے. فضائل ذکر کے اندر غالباً ہے یہ واقعہ، سیم یہی واقعہ. اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بڑھا چڑھا کے لکھا ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ دریا سے یہ کہہ دینا کہ میرے پاس، میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو بیوی بالکل غصے میں آگ بگولا ہو گئی. کہنے لگی یہ کیا 10 بچے 8 10 لڑکے جو ہیں یہ کیا حرامی ہیں؟ کیا ہم دوسرے کے پاس گئے تھے؟ میرا مرد ہو کر کے یہ کہتا میں تمہارے پاس نہیں گئی، تمہارے پاس میں نہیں آیا، میں تمہارے پاس نہیں آیا، تو کیا میں کوئی غلط کام کروائی ہے جو بچے ہیں؟ یہ زکریا صاحب نے لکھا ہے، لیکن اعلی حضرت نے یہ بات اس میں نہیں لکھی ہے. بہرحال تعمیل حکم ضروری تھی. دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا، دریا نے فوراً راستہ دے دیا. ہم نے تو ابھی تک یہی معجزہ سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اللہ کے حکم سے تو دریا 2 ٹکڑوں میں ہو گیا اور اس طرح سے راستہ مل گیا دریا میں. لیکن یہ دیکھیں یہ بریلی شریف کے پیر لوگ ہیں، یہ ان کے بریلی شریف کے اولیاء اللہ ہیں جو موسیٰ سے بھی آگے بڑھ گئے. پیر تو پیر، وہاں تو موسیٰ نے ڈنڈا مارا، یہاں تو مرید بھی حکم دے رہا ہے اور باقاعدہ اپنے مرشد کا پیغام سنا رہا ہے تو دریا انہیں راستہ دے رہا ہے اور اس طرح سے دریا پار ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اس نے اس پار پہنچ کر ان بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی. انہوں نے نوشجاں فرمائی، یعنی انہوں نے ہڑپ کر لیا پوری کھیر اور فرمایا ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا. خادم نے عرض کی کہ سلام تو جب ہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں. میں سلام تو جب ہی کہوں جب دریا کے پار جاؤں، دریا تو جوانی پر ہے، میں کیسے اس پار جاؤں گا؟ کہنے لگا جا کر کے اس کے پاس، دریا کے پاس جانا اور اس کے پاس کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے 30 برس سے آج تک نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. پوری کھیر ہڑپ کر گیا یہ سامنے اور کہتا نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں. حد ہو گئی گپ کی اور حد ہو گئی جھوٹ کی. اور اے حنفیوں کے اولیاء اور اے میرے حنفی بھائیوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے جس فرقے سے تمہارا تعلق ہو، کیونکہ تم تو آپس میں بھی بٹ گئے نا اور یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تمہارے اوپر. اور یہی نہیں، ابھی تو اور بھی بٹو گے تم اور اسی طرح پٹو گے. اللہ سے توبہ کرو اور قرآن و سنت کو اپنا دستور مانو. سنو، کہتے ہیں اب یہ جھوٹ کہاں سمانے والا، سامنے کھایا، پورا ہڑپ کر لیا. اور زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ کھا کر کے بھینس ہو گیا ہے نا، اور پھر بھی کہہ رہا 30 برس سے نہ کچھ کھایا ہوں نہ کچھ پیا ہوں. خادم شچو پنچ میں تھا. یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے پوری کھیر ہڑپ کی ہے. انہوں نے لکھا تناول فرمائی ہے نا، میں اس کا ترجمہ ہڑپ کرنا کہہ رہا ہوں. ہڑپ کر، کیوں یہ ہڑپ کرتے ہیں؟ کیوں یہ شیطان ہوتے ہیں، شیطان.
ہاں آپ کو میں بتاؤں، گلبرگہ والے خواجہ نے اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب جو ہے اس کا کیا نام، جوامع الکلم، انہوں نے لکھا ہے کہ مردوں کا چلہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ مردوں کا چلہ یہ ہوتا ہے کہ 5-6 بکرے اور پتہ نہیں کتنے کلو کی پوڑیاں اور حلوے اور ماڑھے یہ کھائے، 5-6 بکرے ایک وقت میں کھائے اور کھا کر کے چلے میں بیٹھے اور پھر اسی وضو سے باہر نکلے، یہ مردوں کا چلہ ہے۔ ہم نے کہا یہ تو شیطان کا پیٹ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مومن ایک اتڑی سے کھانا کھاتا ہے، لیکن شیطان اور کفار جو ہوتے ہیں ان کے 7 اتڑیاں ہوتی ہیں، یعنی بڑا لالچی اور حریص ہوتا ہے، اس طرح وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھیں، کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں، مرید سوچنے لگا کہ یہ ہمارے سامنے انہوں نے ہڑپی اور کہتے ہیں اتنی مدت سے کچھ نہیں کھا، لیکن ادب سے کچھ نہیں بولا، آ کر دریا پر جیسا فرمایا تھا اس نے کہہ دیا، پھر دریا نے راستہ دے دیا۔ جب آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا، اتنے بچے آپ کے نے کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا؟ اس نے پوری کھیر کھا لی، وہ کہہ رہا میں نے کبھی 30 برس سے کھانا نہیں کھایا، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کھاتے، ہم اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کھاتے، تو کیا شیطان کے لیے کھاتے ہو؟ کس کے لیے کھاتے ہو؟ یہ ولایت ہے، یہ جھوٹ، یہ گپ بازی، یہ ولایت کی نشانیاں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ سراسر شیطانیت کی دلیل اور نشانیاں ہیں۔ اور